أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. مجھے احباب نے یہ پیغام دیا کہ ہم تو ریاست مدینہ کی صرف کوشش کر رہے ہیں. میرا معروضہ یہ ہے کہ اگر یہ ریاست مدینہ کی کوشش ہے تو کوشش کا آغاز بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ریاست مدینہ کی تعمیر ہوئی تھی. اگر ریاست مدینہ وہی ہے جس کے سربراہ سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ کوشش جمہور کی یا عوام کی رائے پر نہیں تھی، بلکہ ریاست مدینہ کی بنیاد وحی کی روشنی پر قائم تھی، اور وحی کا نمائندہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ نمائندہ وحی کی ارشاد حرف آخر ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے اس کی رعایا کے لیے کہ اس کے حکم اور ارشاد کی حرف بحرف منہ بمنہ ولنگلی اطاعت کریں. جبکہ جو حکومت الیکشنز کے ذریعے منتخب ہو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لفظ ریاست مدینہ استعمال کرے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں سرکار ختم مرتبت کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، تو پھر یہ بات قبول کی جا سکتی ہے. آئیے جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو معلوم کرتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے، اور یہ سورہ مبارکہ حجرات ہے. پہلے یہ آیت سن لیجئے. سورہ حجرات 49واں سورہ ہے اور اس کی 7ویں آیت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. جان لو، سمجھ لو کہ یہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اور یہ اگر تمہاری بات ماننے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. کیا مطلب ہے؟ ریاست مدینہ میں رعایا حاکم کی آمریت پر چلتی ہے، جمہوریت پر نہیں. پھر کہہ رہا ہوں آمریت پر چلتی ہے، ڈکٹیٹرشپ پہ چلتی ہے. اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یعنی نمائندہ وحی کا ارشاد حرف آخر ہوتا ہے. اور ہم نے تو کئی بار دیکھا ہے، گزشتہ 2 برس کے عرصے میں وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں وہی کرنا چاہتا ہوں جو عوام چاہتے ہیں. ہاں، سیاست دانوں کی زبان ایسی ہی ہوتی ہے. ریاست مدینہ اور ریاست مدینہ کے قیام کی کوشش کرنے والوں کی زبان یہ نہیں ہوتی ہے. ان کی زبان قانون نافذ کرتے ہوئے اس فکر کی مظہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے. اور جب معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے، پھر وہ اس پر یو ٹرن لینے کے بجائے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، خواہ اس امر میں نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. آئیے ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے، نشان اس کا 36 ہے. سورہ احزاب 33واں سورہ. وما کانا
لمومن ولا مومنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکونا لہم الخیارۃ من امرہم، کسی مومن یا مومنہ کو حق نہیں پہنچتا کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو ان کا کوئی اختیار باقی رہے، اس لیے کہ اس کو مومنین پر تصرف حاصل ہوتا ہے، نمائندہ وہی کو۔ آئیے ایک اور آیت بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ سورہ نساء ہے، قرآن مجید کا 4واں سورہ اور اس کی 65ویں آیت ہے۔ ارشاد ہوا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نمائندہ وہی لوگوں سے پوچھ کر فیصلہ نہیں کر رہا، ہو کیا رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں اے رسول تجھ کو حکم نہ بنا لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور جب رسول فیصلہ کر دے تو اپنے دل میں بھی، سوچ میں بھی، خیال میں بھی، فکر میں بھی اس فیصلے پر تنگی محسوس نہ کریں۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کیا مطلب ہے؟ ہوتا ہے نا کبھی ایسا فیصلہ ہو گیا اور اب یہ سوچا، عدالت سے فیصلہ ہوا یا کسی اتھارٹی نے فیصلہ کر دیا، ہم نے کہا بھائی زیادتی تو ہمارے ساتھ بہت ہوئی ہے لیکن چونکہ یہ اتھارٹی ہے لہذا ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب رسول فیصلہ کرے گا اس وقت دل میں بھی خیال نہ آئے کہ یہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ رسول کے فیصلے کو حق تسلیم کر لیا جائے، اس لیے کہ مسلمان حق کا فیصلہ کسی قیاس پر، شورا پر، اجماع پر نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق جو ہے وہ رسول کرے گا، نہیں، رسول جو کرے گا وہ حق ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ایک مرتبہ سرکار ختمی مرتبت نے کسی کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا، تحریر نہیں لی، آنے والا وقت آیا اور اس نے اس مال کی ڈیلیوری سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ بھئی اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے تحریر کا تو لائیے۔ حضور کے پاس تحریر کا ثبوت نہیں تھا، تو حضور کے ایک مقدس صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ گئے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ سن لیجئے، بس آخری جملہ، اور میں اپنی بات کو یہیں پر آج تمام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا صاحب میں گواہ ہوں کہ حضور نے فیصلہ کیا تھا، وہ کہہ رہا تھا یا تحریر لاؤ یا کوئی گواہ لاؤ، ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی اور گواہ موجود نہیں تھا، خزیمہ نے گواہی دے دی، حضور اپنے دعوے میں کامیاب ہو گئے جو اس تاجر کے ساتھ تھا۔ تو حضور نے خزیمہ سے پوچھا، اب حضور جانتے ہیں لیکن ہمارے جیسے طالب علموں کو اور آج کے لوگوں کو جو اسلامی اصطلاحوں کو صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، پیغام دے رہے تھے، تو حضور نے پوچھا خزیمہ تم تو تھے نہیں، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تو ایک جملہ کہا خزیمہ نے، یا رسول اللہ، جس کے کہنے پر میں اندیکھے خدا پر ایمان لے آیا اس کی زبان پر میں اعتبار کیسے نہ کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔